السلام علیکم پیارے بچوں، تو آج میں نے آپ کے لیے ایک نئی کہانی لائی ہے، چوری کا انجام۔ بہت پرانی بات ہے، عرب میں ایک سونار کی بہت بڑی دکان تھی۔ اس کی دکان بہت اچھی چلتی تھی۔ اس کے یہاں 7 نوکر کام کرتے تھے۔ ایک دن سونار کی دکان سے سونے کا ایک ہار چوری ہو گیا۔ اسے اپنے نوکروں پر شک ہوا۔ اس نے ایک ایک کر کے سبھی نوکروں سے ہار کے بارے میں پوچھا۔ سب نے ہار چرانے کی بات سے انکار کر دیا۔ سونار نے اس بات کی خبر شہر غازی کو دی اور اپنے نوکروں پر شک ظاہر کیا۔ شہر غازی نے ساتھوں نوکروں کو اپنی عدالت میں بلایا، سب کو ایک ایک رسی دی اور کہا، دیکھو ہر ایک رسی میں 8 گانٹھیں لگی ہوئی ہیں۔ جس نے بھی ہار چوری کیا ہوگا اس کی رسی میں خدا کے حکم سے 1 گانٹھ بڑھ جائے گی۔ شہر غازی کی یہ بات سن کر ہار چرانے والا نوکر ڈر گیا۔ اس نے سوچا کہ اگر میں رسی کی 1 گانٹھ کھول دوں تو میں بچ جاؤں گا۔ لہٰذا اس چور نے اپنی جان بچانے کے لیے رسی کی 1 گانٹھ کھول دی۔ اگلے دن شہر غازی نے سب نوکروں کو پھر عدالت میں بلایا اور سب کو ایک قطار میں کھڑے ہونے کا حکم دیا۔ پھر شہر غازی نے ایک ایک کر کے سب کی رسیاں دیکھیں۔ ان 7 نوکروں میں سے ایک نوکر کی رسی میں 1 گانٹھ کم تھی۔ شہر غازی نے اس کی طرف اشارہ کر کے کہا، ہار اس نے ہی چرایا ہے۔ نوکر یہ سن کر بہت شرمندہ ہوا۔ شہر غازی نے ہار واپس کرنے کا حکم دیا۔ چور نے فوراً سونار کا ہار واپس کر دیا۔ شہر غازی نے پھر عدالت میں جلاد کو اس کے دونوں ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا۔ بچوں، آپ نے دیکھا چور کا انجام کتنا برا ہوا۔ اس لیے ہمیں چوری سے بچنا چاہیے اور ہمیشہ محنت کرنی چاہیے۔ جو انسان محنت کرنے والا ہوتا ہے، جس کے دل میں محنت کرنے کا جذبہ ہو، وہ کبھی کسی کی دولت کی طرف نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھتا۔ وہ تو ہمیشہ اپنی محنت پر بھروسہ کرتا ہے۔ محنتی لوگوں کی اللہ تعالیٰ بھی مدد کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ محنت کرنے والوں کو بہت پسند کرتا ہے۔ اللہ کسی کی محنت کو کبھی ضائع نہیں کرتا۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ کہانی بہت اچھی لگی ہوگی۔ تو ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ الوداع۔